بحث زیارت عاشوراء کے سلسلے میں چل رہی تھی. زیارت عاشوراء کے معارف کے سلسلے میں ہمارے درس چل رہے تھے، اور کل ہم نے بیان کیا، آپ نہیں تھے، کل ہم نے بیان کیا کہ السلام علیک یا ابا عبداللہ جو ہم پڑھتے ہیں، مولا پر سلام جو کرتے ہیں، السلام علیک یا ابا عبداللہ، سلام ہو مولا آپ پر اے ابا عبداللہ. یا ابا عبداللہ جو امام حسین کو کہا جاتا ہے، یہ کس معنی میں ہے؟ جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، جب تک اس کو نہیں سمجھیں گے، تب تک ابا عبداللہ کا وہ معنی نہیں سمجھ پائیں گے. ہم نے کل بیان کیا کہ ابا عبداللہ جو امام حسین کو کہا جاتا ہے، اس کے 3 احتمالات ہیں. 3 چیزوں کی وجہ سے ہم مولا حسین علیہ السلام کو ابا عبداللہ کہہ سکتے ہیں، اور ہر کسی نے اپنا احتمال دے کے مولا حسین کو ابا عبداللہ کہا ہے. ان میں ایک چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ مولا درواقع عبدیت جو جنس ہے، جنس عبدیت کے باب ہے، عبدیت کے اس مقام تک پہنچے ہیں، اس مرحلے تک پہنچے ہیں کہ مولا کو ابا عبداللہ کہا جائے. اگر مولا کربلا میں قربانی نہ دیتے، اگر مولا کربلا میں یہ عاشوراء والا کارنامہ انجام نہ دیتے، اپنے یار و انصار مولا کے اگر شہید نہ ہوتے، تو عبدیت اس مقام تک نہ پہنچ سکتی. یہ تو واضح ہے. تو عبدیت کو بچانے والا مولا حسین، یہ بات واضح ہے. اچھا، اب آج ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ عبدیت ہوتی کیا ہے. عبد ہونا یعنی کیا؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ عبد بنیں، عابد بنیں، اس سے مراد کیا ہے؟ عبد سے مراد کیا ہے؟ یہ آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آئے گا تو السلام علیکم یا ابا عبداللہ سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو. وہ 3 احتمالات اپنی جگہ پر، لیکن مقام عبد کو، عبدیت کو سمجھنا ضروری ہے. عبدیت کیا ہے؟ آیا عبدیت شہید ہونا ہے؟ آیا عبدیت یہ ہے کہ انسان اپنے یار و انصار کے ساتھ شہید ہو جائے، یہ عبدیت سے مراد ہے؟ یا عبدیت کسی اور چیز کا نام ہے؟ پہلے مقام عبدیت کو سمجھنا پڑے گا. عالی ترین عبدیت کا مقام کیا ہے، اور پائن ترین، نازل ترین عبدیت کا مقام کیا ہے؟ اس کو سمجھنا پڑے گا. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ سب سے کم مقام عبد کا کون سا ہے، اور سب سے بڑا مقام عبدیت کا کون سا ہے. یعنی آپ بھی عبد ہیں، رسول خدا کے لیے بھی آپ پڑھتے ہیں اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، پڑھتے ہیں نا؟ آپ نہیں پڑھتے؟ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یہ ہم پڑھتے ہیں سارے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں خدا کے، اور اس کے عبد ہیں. آپ بھی عبد ہیں، وہ بھی عبد ہیں، لیکن وہ کیسے عبد ہیں، ہم کیسے عبد ہیں؟ آیا جیسے رسول خدا عبد ہیں ہم ویسے عبد ہیں؟ تو بس عبدیت کے مراحل ہیں، رتبے ہیں. جیسا حسین عبد ہے ویسے ہم تو عبد نہیں ہیں. جیسے مولا علی عبد ہیں ایسے ہم عبد نہیں. جیسے زین العابدین عبد ہے ایسے ہم عبد نہیں ہیں. تو اس سے یہ پتا چلا کہ عبدیت کے مراتب ہیں، عبدیت کے مراحل ہیں، عبدیت کے رتبے ہیں. پائن ترین رتبہ جو علماء فرماتے ہیں عبدیت کا، وہ مقام طاعت ہے. سب سے کم مرحلہ جو عبدیت کا ہے وہ مقام طاعت ہے.
مقام طاعت کیا ہے؟ مقام طاعت کے لیے علماء فرماتے ہیں مقام طاعت یہ ہے کہ خداوند متعال نے جن چیزوں کو واجب قرار دیا ہے ان کو سیکھنا پڑے گا، سیکھ کے ان پر عمل کرنا پڑے گا۔ مثال کے ساتھ سمجھاؤں تاکہ آسان ہو جائے۔ خدا نے ہم پر نماز واجب کی ہے، خدا نے ہم پر روزہ واجب کیا ہے، خدا نے جن کو استطاعت ہے خمس دینے کی ان پر خمس واجب کیا ہے، جن کو زکوٰۃ دینے کی استطاعت ہے ان پر زکوٰۃ واجب ہے، بڑوں کا احترام، والدین کے ساتھ احسان، یہ کیا ہیں؟ واجب ہیں۔ علماء فرماتے ہیں ہر مسئلہ، جو مسئلہ آپ نے پڑھا ہے، توضیح المسائل میں پڑھا ہے آپ نے، توضیح المسائل میں، رسالہ عملیہ میں، مراجع اور مجتہدین کے رسالے میں آپ نے پڑھا ہے، ہر وہ مسئلہ جو انسان کو ضرورت ہے، جس کے ساتھ انسان روبرو ہوتا ہے، انسان کی زندگی میں ایسے اعمال، ایسے احکام آتے ہیں، ہر اس حکم کو سیکھنا لازم ہے یا نہیں ہے؟ زندگی کے روزمرہ کے مسائل جن کی طرف انسان محتاج ہے ان کو سیکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر نماز خدا نے واجب کی ہے تو نماز کا سیکھنا بھی واجب ہے، اگر روزہ خدا نے واجب کیا ہے تو روزے کا سیکھنا بھی واجب ہے، کیسے رکھا جاتا ہے، کیسے کھولا جاتا ہے، کن چیزوں سے باطل ہوتا ہے، کن چیزوں سے روزہ صحیح ہوتا ہے، کن چیزوں سے روزے کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ روزے کے احکام سیکھنا ضروری ہے، نماز کے احکام کہ نماز کن چیزوں سے باطل ہوتی ہے، کس لباس میں نماز میں پڑھ سکتا ہوں، کس لباس میں نماز میں نہیں پڑھ سکتا، کون سی چیزیں ہیں جن سے نماز میری باطل ہو جاتی ہے، اور کس جگہ نماز میں پڑھوں تو نماز صحیح ہے، کس جگہ پڑھوں تو نماز نہیں ہوگی، اور کس ٹائم نماز پڑھوں تو نماز ہو جائے گی، کس ٹائم نماز پڑھوں تو نماز میری شاید نہ ہو اس نیت کے ساتھ۔ تو ان احکام کا سیکھنا لازم و ضروری ہے۔ اچھا، علماء فرماتے ہیں ابدیت کا پائن ترین، کم ترین، نازل ترین مرتبہ یہ ہے جس کا نام ہے مقام طاعت۔ کیا نام ہے اس کا؟ مقام طاعت۔ مقام طاعت میں کیا ہوتا ہے؟ جو اوامر خدا ہوتے ہیں ان کو سیاسی، خانوادگی، اقتصادی، سارے مراحل میں ان کو دیکھنا پڑتا ہے اور ان کو انجام دینا پڑتا ہے، اور جو انسان ان مسائل کو نہیں سیکھے گا وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ ان مسائل کا سیکھنا ضروری ہے۔ تو ہر وہ مسئلہ جو انسان کی زندگی، موت، واجبات کے ساتھ مربوط ہے اس کو سیکھنا ضروری ہے، سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنا ضروری ہے تاکہ اس مقام طاعت تک انسان پہنچ سکے۔ اچھا، یہ سب سے کم مرتبہ، یعنی ابدیت کا سب سے کم مرتبہ کیا ہے؟ مقام طاعت۔ اچھا، سب سے کوئی بڑا مقام بھی ہے؟ یہ جو ہم نے کہا کہ سب سے کم مرتبہ مقام طاعت ہے، اس سے کوئی بڑا مقام، عالی مقام، افضل مقام اس سے ہے؟ یہ ہے، وہ عالی مقام ہے۔ وہ کون سا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے کمال عبودیت یا مقام محمود۔ کمال عبودیت اور مقام محمود، یہ کیا ہے؟ یہ ابدیت کا کون سا مقام ہے؟ اب دیکھیے گا، ادھر تو میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، خمس دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ مقام طاعت تھا۔ مقام محمود کیا ہے؟ ابدیت کا کمال کون سا مقام ہے؟ وہاں پر معصوم فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو غیر خدا کے لیے ہو، جس میں خدا نہ ہو، غیر خدا ہو، اس کو دل سے نکال دینے کا نام مقام محمود ہے۔ اگر اپنے دل سے غیر خدا کو انسان اگر نکال دے، جو کام بھی کرے رضائے خدا کے لیے کرے، خدا کے راضی ہونے کے لیے کرے، معصومین کے راضی ہونے کے لیے کرے، اس مقام کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ یہ کمال عبودیت ہے، اور ہر انسان قیامت تک، آج سے لے کر قیامت تک مولا حسین کا مقروض ہے۔ ہر انسان قیامت تک مولا حسین کا مقروض ہے۔
یہ عاشوراء حسینی اگر نہ ہوتی، اگر مولا مالی جانی سب کچھ اگر مولا قربان عاشوراء کے دن نہ کرتے تو کوئی بھی انسان نہ مقام طاعت تک پہنچ سکتا نہ مقام محمود تک پہنچ سکتا۔ ساری انسانیت جو ابھی انسان کو ماں کی تمیز ہے، بہن کی تمیز ہے، بھائی کا احترام ہے، بڑے کا احترام ہے، والدین کا احترام ہے، مرہون منت ہے، مقروض ہے مولا حسین ہے۔ اگر مولا حسین قربانی نہ دیتے تو نہ لا الہ الا اللہ کی بقا ہوتی، نہ یہ شناس ہوتی کہ ماں کون ہوتی ہے، بہن کون ہوتی ہے، باپ کون ہوتا ہے۔ یہ شناس دینے والا، یہ معرفت دینے والا، یہ مقام دینے والا، یہ آنکھیں دینے والا مولا حسین ہے۔ ساری انسانیت مقروض ہے مولا حسین کی۔ بس جو انسان بھی، یہ چیز واضح ہو گئی، جو انسان بھی ابدیت کا جو مرحلہ بھی طے کرے گا، چاہے مقام طاعت سے شروع کرے، مقام کمال عبودیت اور مقام محمود تک پہنچے، جو مرحلہ بھی طے کرے گا وہ مقروض ہے مولا حسین کا، کیونکہ ان سب چیزوں کو بچانے والا مولا حسین ہے۔ یزید نے ان سب چیزوں کی بارڈر ختم کر دیے تھے، ماں بہن کی تمیز ختم کر دی تھی، حلال کو حرام کر دیا تھا اور حرام کو حلال کر دیا تھا، امر بالمعروف کو پامال کر دیا تھا، جو بھی سنن الہی تھی، سنن نبوی تھی، سب کو ختم کر دیا تھا۔ ان سب کو احیاء کرنے والا، زندہ کرنے والا مولا حسین ہے۔ اگر مولا حسین نہ ہوتے یہ چیزیں ساری مر جاتی۔ ان سب کو زندہ کرنے والے کا نام حسین ہے۔ اگر مولا حسین ان چیزوں کو زندہ نہ کرتے تو ہمیں ان چیزوں کی پہچان نہ ہوتی۔ نماز کیا ہوتی ہے، خدا کے انسان قریب کیسے ہوتا ہے، اور خدا کے سامنے گڑ گڑا کر خدا سے مانگتا کیسے ہے، اور یہ مولا نے سکھا دیا۔ اگر دین پر وقت آئے تو اپنے بچے بھی قربان کرنے پڑتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے آپ کو قربان کرنا پڑتا ہے، اتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، یہ مولا نے سکھا دیا۔ اگر خدا کے دین پر وقت آئے کبھی گریز نہ کرنا، کبھی فرار نہ کرنا، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینا۔ یہ کس نے سکھایا؟ مولا حسین نے سکھایا۔ ضمیروں کو جھنجھوڑ دیا مولا حسین نے۔ یزید نے جو کام کیا، پردے ڈالتا گیا، گمراہ کرتا گیا، حلال کو حرام کرتا گیا، اس کے دور میں شراب عام ہو گیا، تو مولا نے یہ فرمایا آپ دیکھ نہیں رہے میرے نانا کی سنت کو ختم کیا جا رہا ہے، حلال کو حرام کیا جا رہا ہے، نماز کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ مولا نے فرمایا میں حسین قیام کر رہا ہوں، اپنے نانے کا مدینہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ ان چیزوں کا احیاء کروں، امر بالمعروف کروں، نہیں عن المنکر کروں۔ مجھے نہ دولت چاہیے، نہ مجھے مقام چاہیے، نہ مجھے حکومت چاہیے، کیا چاہیے مولا حسین؟ مجھے لا الہ الا اللہ کی بقا چاہیے، دین حسینی کی بقا چاہیے، دین نبوی کی بقا چاہیے۔ مولا حسین علیہ السلام کے لیے مشہور ہے کہ رسول خدا نے دین پہنچایا، نماز بتائی، روزہ بتایا، خمس بتایا، زکوٰۃ بتائی، قرآن کا پیغام پہنچایا۔ رسول پہنچانے والے تھے، بچانے والے حسین ہیں۔ اگر مولا حسین نہ ہوتے، حسینی البقا ہے ہمارا مذہب، حسینی البقا ہے ہمارا دین، اگر مولا حسین نہ ہوتے تو کبھی بھی یہ چیز نہ بچتی۔ تو ہم سارے ساری انسانیت، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، سب مقروض ہیں کس کے؟ مولا حسین۔ مولا کا احسان ہے ہم پر کہ ہم میں یہ تمیز ہے۔ انشاءاللہ کل بیان کریں گے کہ یہ مقام ابدیت ملتا کیسے۔ ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کر دیا، یہ مقام ابدیت ملتا کیسے ہے، اور اگر انسان یہ سارے مراحل طے کر دے تو حسینی بن جائے گا۔ صلوات پر محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔